مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، میرے منہ سے آئے مہک صدا، تیرا نام لوں جو میں جھوم کر، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے سرتاج، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دیر سے تشریف لاتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض گزار ہوتی ہیں کہ اے شیر خدا، اے آقا، آج آپ دیر سے گھر آئے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اے سیدہ، تمہارے والد گرامی کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے بیٹھے پیاری پیاری ان کی باتیں سنتے سنتے آج دیر ہو گئی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض گزار ہوتی ہیں کہ اے آقا، میرے پیارے بابا جان کیا فرما رہے تھے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرما رہے تھے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو انہوں نے جہیز میں اپنی بیٹی کو ایک جوتا دیا جس پر لال و جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اپنے داماد کو ایک تاج دیا جس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ تو یہ سن کر سیدہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اپنی بیٹی کو جہیز میں اتنی قیمتی چیزیں دی، داماد کو اتنا قیمتی تاج دیا، تو یہ جو دونوں جہاں کے نبی جو ہیں ان کی لخت جگر ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا؟ دو پیالے مٹی کے، ایک چمڑے کا مشکیزہ، کھجور کی چٹائی، دو مسلے اور تکیے، اور داماد کو نہ کوئی گھوڑا اور نہ کوئی جوڑا۔ تو یہ خیال جب ان کے دل میں پیدا ہوا تو آپ بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی اور ندامت کے عالم میں تھی۔ اسی میں کئی دن گزر گئے، کئی راتیں گزر گئی۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے ہیں تو ان کو خواب میں نظر آتا ہے۔ آپ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ ایک تخت پر جو بہت قیمتی ہے، لال و جواہرات، ہیرے موتی اس کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، اور نورانی اس تخت پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہے، اور ان کی خدمت کے لیے جنت کی ہزاروں حوریں جو کہ بہشتی حوریں ہیں، وہ ان کی غلامی کے لیے، ان کی خدمت کے لیے ان کے ارد گرد کھڑی ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوتی ہے تو آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پانی مانگتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک حور جو کہ بہت ہی زرق برق پوشاک میں پوشیدہ ہوتی ہے اور بہت ہی قیمتی لباس میں ملبوسات اس نے پہنے ہوتے ہیں، اس کو حکم دیتی ہیں کہ اے کنیز، جاؤ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے حوض کوثر سے ایک پانی کا پیالہ لے کر آؤ۔ وہ کنیز جاتی ہے اور پانی لے کر آتی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پانی ان کو پیش کرتی ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ پوچھتی ہیں کہ یہ کون کنیز ہے؟ تو سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر وہ فرماتی ہیں کہ اے علی، یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جن کو انہوں نے جہیز میں ایک قیمتی جوتا دیا تھا جس کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ جب سنتے ہیں تو آپ اپنے نصیب پر جھوم اٹھتے ہیں کہ وہ ایک پیغمبر کی بیٹی میری زوجہ کی غلامی کر رہی ہے اور اس کی خدمت بجا لا رہی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال 21 رمضان المبارک میں ہوا، اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک آدمی جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم مرادی خارجی تھا اور مردود تھا، اس نے آپ کی مبارک پیشانی اور آپ کے مبارک چہرے پر تلوار کے ساتھ کاری ضرب لگائی جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد آپ
بہت ہی زیادہ تکلیف میں 2 دن رہے اور اس کے بعد 21 رمضان المبارک کو آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد آپ 4 سال اور 8 مہینے 9 دن آپ نے خلافت کی خدمت سر انجام دی، اور اس کے بعد آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ رب العزت آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم گناہ گاروں کی بھی بخشش فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مختصر سا تذکرہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔